बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी ने कहा, और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि नाजी ने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप मिल्लत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाबों को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। सुल्तान ने कहा, तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? अली ने कहा, ये मुझ पर छोड़ दें, मैं जो करूँगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आप मुतमईन रहे, मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार बना दी है जिसकी आंख भी है, कान भी, और ये दीवार मुतहर्रिक भी है। यूं समझ ले कि मैंने उसको अपने जासूसी के किले में बंद कर लिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर भरोसा था कि उसने अली से उसके दरपर्दा कार्रवाई की तफसील ना पूछी। अली ने सुल्तान से पूछा, मालूम हुआ है वो आपको जश्न पर बुलाना चाहता है। अगर ये ठीक बात है तो उसकी दावत इस वक्त कबूल कर ले जब मैं आपको कहूँगा। सुल्तान उठा और अपने हाथ पीछे करके टहलने लगा। उसकी आह निकली और वो रुक गया और बोला, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी ये बात दिमाग में आती है कि वो लोग कितने खुशनसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा हो चुकी होती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते हैं और अपने वक्त पर मर जाते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, वो बदनसीब है अमीर मोहतरम। हाँ बिन सुफियान, मैं जब उन्हें खुशनसीब कहता हूँ तो पता नहीं कौन मेरे कानों में ये बात डाल देता है कि ऐसा हरगिज नहीं है, मगर सोचता हूँ कि अगर हमने तारीख का दायरा इस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया सहराई वादियों में गुम हो जाएगा। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों का आलाकार बन रहे हैं। मुझे इस बात का डर भी है कि अगर मुसलमान जिंदा भी रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार बनेंगे। वो इसी पर खुश होंगे कि वो जिंदा है, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ कर रह गया है। वो खामोश हो गया और टहलने लगा और फिर सर झटक कर अली को देखने लगा। जब तबाही अपने अंदर से हो तो उसे रोकना महाल होता है। अगर हमारे खिलाफतों और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार, अपनी कौमियत जला रहे हैं, इसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़म पूरा ना कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा नहीं करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई समझौता, कोई मुआहदा ना करना। अली बिन सुफियान ने कहा, आपका लहजा बता रहा है कि जैसे आप अपने अज़म से मायूस हो गए हैं। मायूस नहीं, जज्बाती अली। मेरा एक हुक्म मुताले का शोबे तक पहुंचा दो, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ऐसे आदमी ज्यादा से ज्यादा भर्ती करो जिनको जंग व जद्दाल का पहले से तजर्बा हो। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर दो कि ऐसे जासूसों का दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूस भी करे और शबखून भी मारे। ये जानबाजों का दस्ता होगा। उन्हें खुसूसी तरबियत दो। उनमें ये सिफात पैदा करो कि वो ऊंट की तरह सहरा में ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नजरें उकाब की तरह तेज हों। उनमें सहराई लूमड़ी की मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत ताकत के मालिक हों। उनमें शराब और हशीश की आदत ना हो और
عورت کے لیے وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو، برتی تیز کرا دو۔ علی بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں ہوں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ وہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ انہیں کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہا تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں زکوئی کو ناجی نے ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو وہ خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا خاص مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سوراخ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکا کہ مراکش کے رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے 2 ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں بھی پھیر لی جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا بھی نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے آغوش سے زکوئی کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں شروع کر دیں۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دیا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ و نوکرانی کو اعتماد میں لینا شروع کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتے تھے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ اس کی جگہ علی نے ان سپاہیوں میں باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جان بازوں کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی تکڑا تھا اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جواب دیا کہ وہ ایک آدھے دن میں اس کو بتائے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔ ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت کو قبول کریں۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرنا پڑے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا، اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا،
آپ ان کے کمانڈر ہو، آپ چاہیں تو ان کو اجازت دے دیں، اگر نہیں تو میں آپ پر اپنا حکم مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقبال بلند ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کے رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلا کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان سب خرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے کہا ناجی کا جادو سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بھی پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیالہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کی عیش و عشرت، شراب اور بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کی شراب کی اجازت دی تھی، تو کل وہ بھی خود ان سب چیزوں کا عادی ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی، صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور دوسرے ہزارہ مشالوں نے وہاں کی صحرا کو دن بنایا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ ایک طرف جو مسند سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا، اس کے دائیں بائیں بڑے مہمانوں کے لیے نشستیں رکھی گئی تھی۔ اس وسیع و عریض تماشاگاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے عطر کی ایسی بینی بینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل بورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم کھلی کلی کی طرح تھی۔ ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہارے حسن کا شاید سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر نہ ہو تو اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر تو آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر تو دیکھو تو غائب، اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ اس سرزمین میں کلوپترا نے سینئرز جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تم کو جو سبق دیا ہے وہ کلوپترا کی چالیں تھی۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور حسین کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔
مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہوا تو مشعلیں جل گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ سلطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس محافظ دستے کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے ہی اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بصر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیں، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوش آمدی کے لیے اس کو جتنے الفاظ یاد آئے ناجی نے کہہ دیے۔